وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مشفق و مکرم اساتذہ کرام، محسن و مربی صدر جلسہ، حاضرین مجلس، عمائدین شہر، سب سے پہلے میں لئن شکرتم لازیدنکم میں بیان کردہ حکم ربی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں اس خدائے لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں، جس نے آسمان کو نیلگوں چھت اور زمین کو بہترین فرش عطا کیا، انسانوں کو بولنا اور پرندوں کو پر تولنا سکھایا، جس نے لوح و قلم، شمس و قمر، بحر و بر اور شجر و حجر کے ذریعے عرش و فرش کو زینت بخشی، نیز حیوانات و نباتات اور جمادات کو وجود بخش کر اس کرۂ ارضی کو آباد کیا۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحفہ درود و سلام نچھاور کرتا ہوں اس نبی امی کے دربار میں جو مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، آقائے نامدار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ اور کملی والے مصطفیٰ ہیں۔ بعد ازاں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی قدوم میمنت اور گوناگوں مشغولیات کے باوجود آپ کی تشریف آوری پر عقیدت و محبت کی سوغات اور ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے لائق اعتبار اور باعث صد افتخار ہے، جس وجہ سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں آپ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم آپ کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ نیز ہم شرکائے بزم آپ حضرات کا قلب و جگر کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال اور آپ کی ذرہ نوازی و کرم گستری کو سلام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موج گل، موج صبا، موج سحر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ عالم ہے کہ نظر لگتی ہے، لمحے لمحے میں بسی ہے تیرے آمد کی مہک، آج کی رات تو خوشبوؤں کا سفر لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، تجربات و مشاہدات سے یہ بات آفتاب نصف النہار اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس کارواں کا کوئی امیر اور رہبر نہیں ہوتا وہ منزل مقصود سے بھٹک جایا کرتا ہے، جس کشتی کا کوئی ناخدا نہیں ہوتا وہ لب ساحل کے لیے ترستی رہتی ہے، نتیجتاً سمندر کے تھپیڑوں میں سرگردہ رہتی ہے، نتیجتاً غرق ہو کر لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ تو آئیے سلف صالحین، مدبرین و مفکرین اور تمام بزرگوں کا ہمیشہ سے طور طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی بزم اور انجمن یا اس طریقے سے دیگر پروگرام کا آغاز افتتاح کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ایسی شخصیت کا انتظام و انتخاب کر لیا کرتے ہیں جن کی قیادت و سیادت میں وہ کام حسن انتظام کے ساتھ افتتاح سے اختتام کی منزل کو عبور کرتا ہے، جنہیں ہم اور آپ صدر انجمن یا صدر جلسہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی بزرگوں کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انجمن کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جو آسمان علم و فن کے آفتاب جہاں تاب، دانائے روزگار، شیریں گفتار، خوش اتوار، صبا رفتار، مشک بار، اقلیم ولایت کے تاجدار، کاروان رشد و ہدایت کے سالار، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آسمان کی رفعت و بلندی زمین کے پروانوں پستیوں پر، دن کی روشنی رات کی تاریکیوں پر، آفتاب کی عالم تابی ماہ شب کی چاندنی پر، چاند کی ضیاء پاشی ستاروں کی درخشانی پر، گلاب کا حسن چمپا پر اور رات رانی کی خوشبو چمبیلی پر بدرجہ غالب ہے۔
عین اسی طرح مخلوقات میں سب سے اشرف، عرب و عجم پر فائق، خلاصہ کائنات، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ کو عطا کیے گئے لازوال معجزہ قرآن مجید جو تمام کلاموں پر غالب ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کنندہ واجب الوجود ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، اور وہ کلام اس ذات گرامی پر نازل ہوا جس کا قاصد سید الملائکہ جبرائیل ہے، اور وہ کلام اس ذات گرامی پر نازل ہوا جو باعث کن فکاں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق جن کے لیے ہوئی ہے۔ پھر وہ کلام کیسے عظیم نہ ہوگا جس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد امین، جس ماہ میں اس کی تنزیل ہوئی وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں اتارا گیا وہ 1000 راتوں سے افضل۔ جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہی ہے، پھر کیوں نہ ہم اس مقدس کلام سے اپنی محفل کا آغاز کریں جس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفاں کے دیے روشن کر دیے، جس نے عدل و انصاف کا سکہ چہار داغ عالم میں بٹھا دیا اور فساد و بلاغت کے شہسواروں کو فاتو بصورت من مثلی کا چیلنج دے کر زیر کر دیا، جس نے جمود و تعطل، انتشار و اختلافات کو دور کر کے حکمت و دانش کے ضابطے بنائے۔ تو آئیے اسی قرآن مجید کی تلاوت باسعادت کے لیے میں آواز دے رہا ہوں قاری خوش الحان جناب قاری شبیر احمد صاحب، وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز